تو اللہ کا جو دسترخوان ہے نا، اس پہ کم از کم یہ امید نہیں ہونی چاہیے. جو بڑے دسترخوان لگتے ہیں نا ان پہ پھر انہوں نے شوگر لیس بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہماری توہین ہے کہ کوئی شوگر کا مریض آئے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ یہاں نہ ملے. ہوتا ہے نا بعض جگہوں پر. یعنی اللہ ہمیں مہمان بننے کے آداب بھی عطا فرمائے. ضرورت ہوتی ہے ایک دیکھ ہے دسترخوان پہ نہیں جی تو وہاں چپ کر جانا چاہیے کہ اب بیچارے میزبان پر نہ وہ مسئلہ نہ بنے کہ یعنی وہ شرمندہ ہو کہ ہاں میرے مہمان کو تو اس چیز کی ضرورت ہے میرے پاس ہے بھی نہیں. یہ پھر وہاں بول دیتے ہیں کہ اے ہوسی، تو اس کا یعنی بیڑا غرق ہو جاتا ہے اگر وہ یعنی ہو تو. اللہ اور جتنا بھی کوئی کمپلیٹ یعنی سابق وزیر اعظم نے یعنی ایک دفعہ وہ جب ادھر سے دھرنے شروع ہوئے تھے، قادری صاحب نے اجتماع کیا تھا تو ادھر سے اس نے یعنی زرداری کو دعوت کر دی تھی. 70 ڈش میڈیا پر دکھا رہے تھے، 70 ڈش. اور پھر بھی جب گئے انہیں یہ جو یعنی ساتھ وہ آئے ہوئے تھے یعنی جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہنا ہے بھائی مزہ نہیں آیا. اللہ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو دسترخوان ہے نا اس پر کمی کا جو شائبہ ہے، یہ چونکہ ہم جتنے بھی کمپلیٹ ہونے کی کوشش کریں یعنی خود پتہ ہے کہ یعنی کہیں نہ کہیں سے چونکہ ہم صمد اللہ الصمد ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. وہ ایک ذات ہے جس کو ہمارا اور اہل بیت کا اللہ ہے اور رب ہے. قرآن مجید معصوم فرما رہے ہیں مأدبۃ اللہ ہے. جو سیکھنا ہے فَتَعَلَّمُوا مَأَدَبَتَهُ مَسْتَطَعْتُمْ. استطاعت بناؤ، ظرف بناؤ. یہاں آ گئے تو جو چاہیے آپ کو ملے گا. صرف بڑے بڑے دسترخوانوں پہ اگر مطلب جائے حسین علی جائے تو اس نے یعنی وہ کھانا ہے چڑی جتنا، یعنی اب اس کا تو نہیں ہے، سردار کا تو پیٹ ہی اتنا ہے اس بیچارے کا. جناب امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو وعاء علم ہے سارے ظروف جو ہے نا کم ہوتے ہیں جب ان میں ڈالا جائے. پیٹ ایسے ہی ہے جیسے ایک لقمے کے بعد پھر پہلے جتنا تھا اس سے کم ہوتا گیا ہے، دوسرے کے بعد اور کم، تیسرے کے بعد 5ویں 10ویں پر آگے جگہ رہتی ہی نہیں ہے. اوپر سے ڈش آ جاتی ہے جو مولوی صاحب کو پتہ نہیں تھا بھائی وہ اب جگہ باقی نہیں ہوتی. جناب امیر نے کہا یہ بڑھتا ہے، عجیب ظرف ہے، عجیب ہاضمہ علم کا ہے. اس میں آپ گھبرائیں نہیں، جتنا ڈالیں گے اتنا یعنی یہ اور پھیلتا جائے گا اور اس میں وسعت آتی جائے گی. میں اس ضمن میں یعنی آخر میں یعنی پھر جو ہے نا میری شاید اچھی عادت نہ ہو وہ یہ ہے کہ یعنی خود ہم تھوڑا اپنے حالات پر یہ ہر روز ہونا چاہیے کسی نہ کسی درس میں. ویسے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہر درس میں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کسی فکر میں مبتلا کر دے کلاس میں جانا، پھر ایک دفعہ کلاس سے نکل کر ہم یعنی اپنی طرف ایک دفعہ دیکھیں. یہ درس کامیاب درس ہے، اس کو درس کہنا چاہیے.
امتحان کی تیاری ہو گئی ہے یا حاضری لگ گئی ہے انشاءاللہ، مطلب ہے یعنی شاریہ اب یعنی کھڑا ہو گیا ہے بس۔ یہ تو ہر درس سے نکلنے کے بعد مسلم ہوتا ہے کہ اب تو ملے گا، چونکہ حاضری لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بعض اوقات بعض کیفیات آپ کو عرض کیا ہے کہ ایسی ہوتی ہیں کہ بھوک صحیح نہیں لگتی بندے کو نا، خصوصاً اللہ نہ کرے جوانی میں بڑی بھوک لگتی ہے۔ یہ جو ہے نا یعنی نوجوان 40 سال سے پہلے تک یعنی یہ عروج ہے یعنی گروتھ کا اور نشو و نما کا نا، خوب نیند آتی ہے اور خوب بھوک لگتی ہے بڑا یعنی طالب علموں کو نہیں ایسے یعنی یہ جو یعنی باڈی بلڈر لوگ ہیں نا، ان سے پوچھیں آپ یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا کھانا کھا جاتے ہیں اور وہ یعنی ان کا جزء بدن بن جاتا ہے۔ یہ بدن حتیٰ یعنی ایک عکس ہے اور سایہ ہے روح انسان کا، اس کی بعض یعنی ایسی چیز یعنی سرکس میں آدمی چلا جائے جو بدنی ریاضتیں مطلب وہ کرتے ہیں، یعنی باہر کھڑے ہو کر آدمی سے زائد وہ یعنی ایسے پریکٹس ہی کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ بدن خود انسان کا کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ 5 بوریاں میرے سامنے ایک مزدور نہ زیادہ دودھ اور گھی کھانے والا 5 بوریاں لے کے چل رہا تھا گندم کی، 2.5 من کی ایک بوری، کتنے من بنتے ہیں؟ 2.5 من کی ایک ہو تو 5 کے کتنے من بنتے ہیں؟ یہ اپنی پنڈلی کو دیکھنا ہے، اس میں ہڈی کتنی ہوتی ہے۔ مزدور آدمی، یہ اس کی ریہرسل تھی، وہ یعنی پلے دار تھا، یعنی اٹھا کے لالچ میں اور زیادہ اس کا بدن عادی ہو گیا تھا۔ یہ اب یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بات میں یعنی آخر درس میں عرض کر رہا ہوں، پھر یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جس دن درس رہ جائے یا یعنی کھیل میں پورا دن گزر جائے اس دن خوشی ہوتی ہے، اور جس دن یعنی درس نہ ہو یا نہ ہو سکے یا مطالعہ رہ جائے اس دن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کو ابو علی سینا کہتے ہیں کہ آپ یعنی ایک لمحہ بھی آپ سکون نہ کریں، ٹکریں دیوار پر ماریں تو ماریں، ماتم کریں تو کریں، چیخیں چلائیں، اپنے حال پہ روئیں، آنسو بہائیں۔ یہ مرض جو ہے نا، یہ اس سے خطرناک ترین مرض آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس میں ٹائم گزر گیا ہے، آپ کو کچھ ملنا چاہیے تھا، آپ کے روح میں جناب امیر نے کہا کہ اس ظرف کو تو ضرورت تھی، اس نے تو یعنی آپ نے ایک لفظ اگر حاصل کیا یا یاد کیا تو اس میں یعنی اتنی وسعت آ گئی ہے کہ لے آؤ۔ شہید باقر صدر ہماری کوئی انتہا نہیں ہے، یا شہید مطہری، وہ انہوں نے اتنی ظرفیت دکھائی ہے تو ان کو اللہ نے قرآن مجید نے اتنا دے دیا ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یعنی یہ آخری حد ہے یعنی علمی ترقی کی جو انہوں نے طے کی ہے، انہوں نے خود بھی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ روتے رہے ہیں، اور ان سے پوچھیں تو افسوس کہ ہم نے کم حاصل کیا ہے۔ یہ طلب بڑھائیں
آب کم جوئی تشنگی آور بدست. کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ یعنی آپ نا درسوں کا بھی فکر ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ اپنا اگر اپنا محاسبہ کرنا ہے نا، آپ نے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کو دکھ کتنا ہوتا ہے جس دن آپ کا درس رہ جائے، اور آپ کو سکون کتنا آتا ہے جس دن کوئی مطلب آپ کو مل جائے، کتنا قرار ہوتا ہے. دسترخوان کا سنتے ہوئے ہی بھائی آج کیا پکا ہوا ہے منہ سے پانی تو آ جاتا ہے، لیکن ایسے ہی یعنی طلب ہے کہ یعنی یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، مجھ میں فاقد ہے، میں اس سے خالی ہوں، کاش ہوتی. تھوڑی سی اس کی ایک جھلک نظر آئے تو پھر یعنی اتنی ہی خوشی، اتنا ہی سکون، اتنا ہی لطف، اتنی ہی کیف آدمی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. نہیں ہوتی تو مسئلہ ہے. اگر اس کے فقدان میں نہ ہونے کی صورت میں ہمارے اضطراب کوئی نہیں ہے ہمیں تو مسئلہ ہے. وہ بیماری وہ جس کا یعنی وہ بدنی جو بیماری ہے اس کا تو یعنی اور ہے نا نام. طب میں آپ کو کہا تھا کہ ابو علی سینا نے قرآن مجید مادبۃ اللہ ہے، اور اس سے یعنی کیوں نہیں ہماری استطاعت اور ہمیں یعنی پریشانی کیوں نہیں ہوتی. ہم نے نہیں پڑھا، ہمیں نہیں آتا، اور جتنا پڑھا ہے اس سے کیوں نہیں اتنا سکون اور لطف محسوس کیا کہ پھر ہم سے ہر چیز یہ چھڑوا دیتا جس میں قرآن نہ ہوتا. وہ بھی خود قرآن مجید نے بیان